الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج 5واں روزہ ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم میں رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی توبہ۔ پکی توبہ کے لیے 3 چیزیں ہونی لازمی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اعتراف جرم، بندہ اپنے جرم کا اقرار کر لے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ جو غلطی نہیں کرتا وہ تو فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، کہ جس نے غلطی کی اور ڈٹ گیا، اور جو غلطی کر کے تسلیم کر لے، اس کو مان لے، وہی انسان ہے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے اعتراف جرم ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور دوسرا اس کے لیے ندامت ہونا بہت ضروری ہے۔ ندامت کہتی ہیں شرمندگی کو، کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ مجھ سے کیوں گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں بڑا شرمندہ ہوں یا بڑی شرمندہ ہوں، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تیسرا اور جو اہم ہے وہ یہ کہ عزم ترک، کہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہ کرے، ذہن میں اس کا تصور تک نہ کرے، اور جو اس طرح کی توبہ کر لے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کی گود سے اس نے جنم لیا ہو۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے سے رب اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کوئی سوار جنگل کی طرف نکلے یا ریگستانی زمین کی طرف نکلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اس کے سواری بھی ساتھ ہو اور اس نے اپنا سارا ساز و سامان اس سواری کے اوپر رکھا ہو، اور اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی یعنی اس کی سواری جس پر وہ سوار ہو کر آیا وہ غائب ہو گئی، تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی کہ میری اونٹنی، میری سواری وہ غائب ہو گئی، میرا جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، میں درمیان میں آ گیا، اب میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا، میں آگے بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر وہ پریشان ہو جائے کہ اچانک وہ دوسری جانب دیکھے تو اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے، اس کا کھانے پینے کا جو سامان ہے اوپر، جو اس کا ساز و سامان ہے، اس کو سب کچھ مل جائے، اور اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ تو میری عزیز ماں بہنوں، اسی طرح رب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، کہ جس طرح کوئی ریگستان میں جائے یا جنگل میں جائے تو وہاں پر اپنی سواری کو کھو دے اور پھر جب اس کو دوبارہ پائے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ بندے ہیں جو نہیں مانتے، وہ اللہ ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں، اس کی ذات بہت برتر ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے سامنے جھک جاؤ، ایک قدم بڑھاؤ، وہ رحمت کے ساتھ 10 قدم بڑھا کر اپنے بندے کو تھام لیتا ہے۔ اکیلی ماں اپنے بچے کو اتنی محبت کرتی ہے کہ ماں کے ذریعے اللہ اپنی محبت تقسیم فرماتا ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، آپ ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی ماں سے کہیں ہاتھ جوڑ کے کہ امی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، رو کر کہیں امی مجھے معاف کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں معاف نہ کرے۔ ماں سینے سے لگا لیتی ہے، بچہ بار بار غلطی کر کے معافی مانگے، ماں ہر دفعہ معاف کر دیتی ہے۔ تو وہ تو رب ہے، وہ تو 70 ماؤں جتنی بھی نہیں،
بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اس کی محبت کی کیا انتہا ہوگی؟ تو آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، یہ ہمارے پاس زندگی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے، لیکن توبہ کرنا بہت ضروری ہے، تو یہ جو موقع ملا ہے اس کو گنوانا نہیں، اور اسی رمضان المبارک میں بلکہ آج سے ہی پکی توبہ کر لیں کہ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ شاعر لکھتا ہے بچپن نے تم کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تم کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے پیاسے اٹھائے جاتے ہیں لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو آج سے ہی پکی سچی توبہ کریں، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو آگے چونکہ ہم حروف تہجی پڑھ رہے تھے، کل ہم نے حروف لہاتیہ تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ آگے سے پڑھتے ہیں۔ لام، لام یہ حروف طرفی ہیں، لام، نون اور واو، کیونکہ لام، نون اور واو یہ 3 حروف زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یہاں سے تو لام ادا ہوگا ثنایا علیہ، رباعی، اناب، ضاحک، یعنی کہ یہ 4 اوپر والے جو دانت ہیں ان کے نام ہیں، تو ان کے زبان کا کنارہ جب ان کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام ادا ہوگا، لام۔ میم، میم ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس طرح پڑھا تو با اس طرح کھول دیں گے، با ہونٹوں کی تری سے، اور میم یہ ہونٹوں کی باہر والی جو ہوتی ہے جگہ خشکی اس کو کہتے ہیں میم، وہاں سے میم ادا ہوگا جو ہونٹوں کی خشکی ہے۔ نون، نون بھی زبان کے کنارے اور ثنایا علیہ، رباعی اور اناب کے مسوڑوں سے ادا ہوگا۔ واو، واو، واو کو ہونٹوں کو گول کرنے سے واو، واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا۔ ہا، ہا اور حمزہ، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ دونوں حروف انتہائی خلق یعنی خلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف سے ہیں وہاں سے ادا ہوگا۔ ہا، حمزہ، یا، یا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے حروف تہجی مکمل ہو گئے ہیں، آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح حروف کی ادائیگی کرنی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اللہ رب العزت ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔